لکھا گیا۔ موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر، موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا۔ پھر طاس کائنات میں کیا کیا لکھا گیا۔ دوزخ کی نسل ہوں گے یقیناً وہ ایسے لوگ، دوزخ کی نسل ہوں گے یقیناً وہ ایسے لوگ، جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا۔ پھر طاس کائنات میں کیا کیا لکھا گیا۔ عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا۔ پھر طاس کائنات میں کیا کیا لکھا گیا۔ احساس کے ورق پہ جو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، احساس کے ورق پہ جو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، میں کیا کروں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا۔ پھر طاس کائنات میں کیا کیا لکھا۔ نایاب ان کو شاہ کا کیسے لکھے غلام، نایاب ان کو شاہ کا کیسے لکھے غلام، بنت نبی نے جب اسے بیٹا لکھا گیا۔ پھر طاس کائنات میں کیا کیا لکھا گیا۔ آواز میں نعرہ صلوات۔ سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آب لو میں خار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آب لو میں خار بھی ہے۔ پوچھا جو ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے، پوچھا جو ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے، رو کے فرمانے لگے
سردار بھی ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے، پہنچی نزدیک جو لاشیں کے تو سکینہ نے کہا پہنچی نزدیک جو لاشیں کے تو سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے، یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے، پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب، پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب، سر اوریا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے، سر اوریا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ میں گزارش کروں گا جناب پرویز شیخو صاحب سے اپنے مخصوص صلوات۔ مسلمانوں سے ابھی کربلا آواز دیتی ہے، آواز دیتی ہے، مکمل مصطفیٰ کی تعبیر ہو جائے، مکمل مصطفیٰ کی تعبیر ہو جائے، ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں، ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے، سجا دو آنسوؤں سے گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا،
سجا دو آنسوؤں سے گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، جلا دو کفر کے پیکر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہا مختار نے شے کے عزاداروں سے دنیا میں، اڑا دو مفتیوں کے سر جو ہوگا دیکھا جائے گا، سجا دو آنسوؤں سے گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شب ہجرت میرے مولا عجب انداز میں بولے، شب ہجرت میرے مولا عجب انداز میں بولے، چلو ابو احمد کے بستر پر جو ہوگا دیکھا جائے گا، سجا دو آنسوؤں سے گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عزاداروں سے کہتی ہے دعائیں فاطمہ زہرا، عزاداروں سے کہتی ہے دعائیں فاطمہ زہرا، چلو اب ہنس ہنس کے شعلوں پر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غلام حیدر کرار ہو تو سوچتے کیا ہو، غلام حیدر کرار ہو تو سوچتے کیا ہو، اسے سب دے دو اے قمبر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اسے سب دے دو اے قمبر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ علم عباس کا ہاتھوں میں لے کر اے عزادارو، علم عباس کا ہاتھوں میں لے کر اے عزادارو، چلو اب شیخ جی کے گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، سجا دو آنسوؤں سے گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب پرویز آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں، بارگاہ مولانا خواجہ کے در پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چند مصرے ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، تو چند مصرے جو ہیں شہزادی صغریٰ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ عرضی میں لکھا فاطمہ صغریٰ نے، چلے ہم اے قبلہ عالم، عرضی میں لکھا فاطمہ صغریٰ نے، چلے ہم اے قبلہ عالم، بیمار کی یہ عرض وصیت سے نہیں کم، بیمار کی یہ عرض وصیت سے نہیں کم، اے قبلہ عالم، آئے نا میرے لینے کو بھیا علی اکبر، راضی ہے یہ مضطر، آئے نا میرے لینے کو بھیا علی اکبر، راضی ہے یہ مضطر، جس دم کا بھروسہ ہے سلام
سلامت رہے وہ دم جس دم کا بھروسہ ہے، سلامت رہے وہ دم اے قبلہ عالم، کبریٰ بھی ہے نزدیک، سکینہ بھی ہے ہمراہ، بیمار کی کیا چاہ ہے، حق با ترا بھائی کو یاد آئیں گے کیوں ہم، ہے حق با ترا بھائی کو یاد آئیں گے کیوں ہم، اے قبلہ عالم، بیمار کو اماں ہی ترس کھا کے بلا لیں، بے کس کی دعا لیں، بیمار کو اماں ہی ترس کھا کے بلا لیں، بے کس کی دعا لیں، کہہ دو کہ غم ہجر ہے صغریٰ کے لیے سم، کہہ دو کہ غم ہجر ہے صغریٰ کے لیے سم، اے قبلہ عالم، عرضی میں لکھا فاطمہ صغریٰ نے چلے ہم، اے قبلہ عالم۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں ذاکر اہل بیت خطیب صداقت علی جناب مولانا سید علی متقی جزاک اللہ سے کہ تشریف لائیں، مجلس کو عطا فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اس کا نام کیا تھا ان کا؟ مرحومہ نام منی بیگم نام ہے۔ چلیے ایسے حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحومہ کے نام مثال صاحب۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سید الوصیین، مولانا وہادینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صلوات بجد محمد۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما
اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کبھی کسی کے احسان کو بھولنا نہیں، اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے تو احسان کے بدلے میں تم بھی اس پر احسان کرو۔ اب یہ غور طلب ہے کہ احسان کیسا احسان ہونا چاہیے اور کس طرح کا احسان ہونا چاہیے، تو اللہ نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے احسان چھوٹا ہو یا احسان بڑا ہو، اگر کسی نے تم پر کوئی احسان کیا ہے تو تم اس فکر میں رہنا کہ تم پلٹ کے اس کے اوپر احسان کے جواب میں احسان ہی کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ کسی کے احسان کو نہ بھولنا، یعنی کسی اپنے محسن کو نہ بھولنا۔ محسن اسے کہتے ہیں جو احسان کرنے والا ہو۔ تو اگر کوئی چھوٹے سے بھی احسان کر کے تم پر محسن ہو جائے، تمہارا محسن ہو جائے، تو تم اسے بھولنا نہیں بلکہ اس کے احسان کو یاد رکھنا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جب انسان کے اوپر کوئی احسان کرے تو اسے بھولنے کا اللہ حکم نہیں دیتا اور کہتا ہے یاد رکھنا، تو جس کا اسلام کے اوپر احسان ہو، جسے محسن اسلام کہا گیا ہو، اسے بھول جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے بھی احسان کو بھولنے کا خداوند عالم نے حکم نہیں دیا اور یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں کے اوپر یہ غور طلب ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا۔ کبھی آپ غور کریں کہ انسان لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، یعنی کبھی بھی خداوند عالم نے، اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ انسان کسی سے جھگڑا کرے، کسی سے فساد کرے۔ فساد کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ زمین کے اوپر فساد نہ برپا کرو۔ آج زمانہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اور سب مل جل کے رہیں، سب ایک ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو۔ اور لڑائی کو روکنے کے لیے طرح طرح کے قانون بنتے ہیں اور لوگ اس میں قاعدے اور قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قانون کو نافذ کرنے کے لیے بھی انہیں جھگڑا کرنا پڑتا ہے، یعنی جھگڑے کو روکنے کے لیے بھی جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا راستہ بتایا ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرو۔ اب کسی نے اگر کسی کے اوپر احسان کیا ہے تو اسے یاد رکھنا ہے اور پھر پلٹ کے اس کے اوپر احسان کرنے کی فکر میں رہنا ہے۔ اور جیسے ہی وہ کسی کے اوپر احسان کے بدلے میں احسان کرے گا، یہی حکم اس کے اوپر نافذ ہو جائے گا، کیونکہ اب اس پر احسان ہو گیا، اور جب اس پر احسان ہو گیا تو وہ پھر پلٹ کے احسان کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر یہ پلٹ کے اس پر احسان کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ غور کریں تو اس طرح سے سوائے احسان کے اور کچھ نظر ہی نہ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑے کو روکنے کا بھی ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ احسان ہو تو کیسے ہو؟ تو ان کا ساتھ جس نے بھی احسان کیا ہے اس کے اوپر پلٹ کے احسان کرنا چاہیے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ سب سے بڑا احسان کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، تو اللہ نے جب ہم پر احسان کیا ہے تو کیا کیا اس کا احسان ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ہم جی رہے ہیں یہ اس کا احسان ہے، ہم سانس لے رہے ہیں یہ اس کا احسان ہے، دیکھنے کی صلاحیت بخشی ہے یہ اس کا احسان ہے، بغیر ہماری ڈیمانڈ کے اس نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا ہے یہ اس کا احسان ہے، سننے کی صلاحیت عطا کی ہے یہ اس کا احسان ہے۔ تو اب اللہ نے جب اتنے احسان کیے ہیں تو پھر اللہ پر احسان کیسے کیا جائے؟ اس لیے کہ اللہ پر احسان کے بدلے میں احسان ہو تو ان کا سب کیسے احسان ہو؟ اگر آپ اللہ کے احسانات کو گنیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سانس کے ساتھ اس کے احسان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہر سانس کے ساتھ احسان میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے احسانات کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ جب گن نہیں سکتے تو پھر اس پر احسان کے بدلے میں احسان نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں نے پلٹ کے کہا کہ نہیں ہم تو احسان کریں گے۔ بھائی اس نے ہمیں خلق کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے اذان دے دی، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے صاحب قبر ہونے کا اعلان کر دیا، لہذا احسان کے بدلے میں احسان ہو گیا۔ لیکن کبھی آپ غور کریں کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ توفیق نہ دے ہمیں نماز پڑھنے کی تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ توفیق نہ عطا فرمائے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ
یہ ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی اسی کے احسان کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے یہ بھی اسی کے احسان کا نتیجہ ہے۔ علماء کرام نے اور معصومین نے ہمیں یہی بتایا اور بہت صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان نماز روزہ کرتا ہے۔ بس ہماری سمجھ میں آ گیا کہ بھائی جب اللہ توفیق دیتا ہے تو نماز روزہ ہو جاتا ہے، اور جب حسین توفیق دیتے ہیں تو مجلس ماتم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اب یہ بھی دیکھیے یہ بھی احسان کا نتیجہ ہے۔ اب احسان اگر نہ کیا جائے یا احسان کیا جائے اور کوئی ایسا احسان ہو کہ جس کا بدلہ ہم احسان سے نہیں دے پائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پر غور طلب ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ کسی نے ہم پر احسان ایسا کر دیا کہ جس کے احسان کا بدلہ ہم اس کے احسان سے نہیں چکا سکتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا ساتھ تب ہم کہہ دیتے ہیں شکریہ۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں شکریہ۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی جب احسان کے بدلے میں احسان نہیں ہو پاتا تو ہم کہتے ہیں شکریہ، یعنی آپ کا شکریہ، احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ بالکل سامنے کی بات دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب ہمارے بچے کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے بچے کو قرآن پڑھایا، اور جب وہ قرآن پڑھانے لگے تو پھر ہم نے کیا کیا کہ جب ایک مہینہ گزر گیا تو ہم نے کچھ ویسے 100 روپے 1000 روپے 2000 روپے جو بھی رکھ کے بہرحال لفافے میں رکھ کے مولوی صاحب کے سامنے پیش کیے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کا سرکار بسم اللہ، اور انہوں نے وہ لفافہ اٹھایا اور جیب میں رکھا۔ اب اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے بہت بہت شکریہ، آپ غور کر رہے ہیں آپ کے بچے کو تعلیم کی ضرورت تھی، مولوی صاحب نے تعلیم دے دی۔ مولوی صاحب کو پیسے کی ضرورت تھی، آپ نے پیسہ دے دیا۔ ایک احسان انہی نے آپ پر کیا اور ایک احسان پلٹ کے آپ نے ان پر کر دیا۔ ان کا احسان یہ ہے کہ آپ کے بچے کو تعلیم دے دی، آپ کا ان پر احسان یہ ہے کہ آپ نے انہیں رقم دے دی، پیسہ دے دیا، لفافہ دے دیا۔ تو اب احسان کا بدلہ احسان سے ہو گیا۔ اب یہ شکریہ کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یہ شکریہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر یہ رسم و رواج ہے تو جہاں سے کچھ خریدیں تو وہاں جا کے شکریہ ادا کریں۔ بھائی وہاں جائیں اور جا کے ان سے کہیں شکریہ۔ ترکاری والے کے یہاں گئے، ترکاری خریدی اور اس کے بعد اس سے ترکاری لے لی اور پیسے دے دیے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی صاحب کہہ رہے ہو شکریہ۔ آپ غور کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو آپ نے خریدا، کبھی خریدنے والے نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ کا شکریہ۔ کیوں؟ کہا دیکھیے وہ معاملہ اور ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ جیسے آپ نے وہاں فیس دی ہے، جیسے آپ نے وہاں پیسے دیے ہیں، ویسے ہی آپ نے یہاں بھی پیسے دیے ہیں۔ اسکول میں گئے، آپ غور کریں کہ اسکول میں گئے، بچے کی فیس ہے، ان کا 5000 روپے لگیں، 5000 روپے آپ نے دیے، رسید لے لی، آپ نے نہیں کہا شکریہ، لیکن 1000 روپے مولوی صاحب کو دیے تو کہہ رہے ہیں شکریہ۔ مقصد کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں بھائی 5000 دینے کے بعد آپ شکریہ نہیں کہہ رہے ہیں، یا 1000 روپے میں آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب مقصد یہ ہے انہی نے جو ہمارے بچے کو عطا کیا ہے، پوری توجہ سنیے گا، ہمارے بچے کو عطا کیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 1000 روپے کچھ بھی نہیں ہے، یہ 1000 روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیونکہ انہی نے کم قیمت پر ہمارے بچے کو وہ عطا کر دیا کہ جو اتنی قیمت پر ہمیں نہیں مل سکتا تھا، لہذا ہم نے کہا شکریہ۔ دیکھیے لہذا ہم نے کہا شکریہ۔ اور آپ سنیں، ایک دکان کے اوپر میں پہنچا اور ان کا صاحب یہ چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی گھڑی رکھی ہوئی ہے، کوئی الیکٹرانک سامان رکھا ہے، ہم نے کہا بھائی یہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ مولوی صاحب آپ لے جائیے۔ ارے لے کیسے جائیں، ہمارے پاس اتنے پیسے؟ ارے آپ سے پیسے کون مانگ رہا ہے، آپ لے جائیے۔ نہیں بغیر پیسے دیے تو ہم نہیں لیں گے۔ میں نے کہا نہیں آپ لے جائیے۔ اچھا آپ کو دینا ہی ہے، تبرکاً 10 روپے دے دی۔ آپ نے فرمایا 10 روپے دے دیے، میں نے 10 روپے جیب سے نکالے انہیں دے دیے۔ اس کے بعد وہ موبائل ہے یا گھڑی ہے جو کچھ بھی ہے وہ میں لے کے چلا، میں نے کہا شکریہ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب کم قیمت پر چیز مل گئی، تو جب کم قیمت پر چیز مل جاتی ہے تب بھی کہا جاتا ہے شکریہ۔ دیکھیے جب بھی کہا جاتا ہے شکریہ، بہت توجہ سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں کوئی شکریہ ادا کرتا ہے، دیکھیے نتیجہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جب کوئی شکریہ ادا کرتا ہے تو شکریہ ادا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چیز ہمیں کم قیمت پر مل گئی، یہ کم قیمت پر مل گئی۔ اب آپ غور فرمائیں، ساری کائنات تو اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے،
لیکن اللہ آل محمد کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہی دیکھا کہ جب انہیں نے یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھانا کھلایا اور روٹیاں وہاں پہنچیں تو اللہ نے روٹیوں کے عوض جنت و حریر جنت کو لکھ کے آواز دی کہ اے آل محمد اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ پہلے اللہ نے ان کی روٹیوں کو دیکھا اور روٹیوں کے مقابلے میں قیمت میں جنت و حریر جنت کو دیکھا، تب اسے قیمت کم معلوم ہوئی، لہذا اس نے شکریہ ادا کیا۔ ایک صلوات بھیج دے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے شکریہ، آپ نے غور فرمایا کہ اللہ نے شکریہ ادا کیا۔ یہ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جہاں کے اوپر خداوند عالم شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، اور ملائکہ آئے تو یہاں روٹیوں کا سوال کرتے ہوئے آئے۔ اس در کی شان ہی عجیب و غریب، ایک دن یتیم بن کے آیا، ایک دن مسکین بن کے آیا، ایک دن اسیر بن کے آیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ آنے والا نہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، نہ اسیر تھا، بلکہ آنے والا ملک تھا جو کبھی یتیم بن کے آتا تھا، کبھی مسکین بن کے آتا تھا، کبھی اسیر بن کے آتا، دیکھیے اسیر بن کے آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے در پر ملائکہ آئے، دیکھیے آل محمد کے در پر ملائکہ آئے۔ اب یہاں پر علماء کرام نے جو مسلمانوں کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے گھر کے اوپر اگر ملک آیا تو کیا بات ہے، ملک تو آدم کے گھر پر بھی گیا، ملک تو نوح کے دروازے پر بھی گیا، ملک تو ابراہیم کے دروازے پر گیا، اور ملک تو رسول اللہ کے گھر پر برابر آیا کرتے تھے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اور اس گھر کے اوپر اگر ملک آ گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، کہیں ملک کا جانا اور ہے اور در اہل بیت پر ملک کا آنا اور لیکن یہاں ملک کا آنا یہ اور مسئلہ ہے۔ تو ان کا صاحب فرق کیا ہو گیا، آدم کے پاس ملک آیا تو ملک بن کے آیا، جبریل آئے، کہا میں جبریل، جناب نوح کے پاس ملک آئے، ملک بن کے آئے، بتایا کہ میں ملک ہوں، جبریل ہوں، فرشتہ ہوں۔ اسرافیل آئے، کہا میں اسرافیل ہوں۔ اسی طرح سے جناب ابراہیم کے پاس ملک آئے تو مہمان بن کے آئے، مگر چلتے چلتے بتا دیا کہ میں ملک ہوں، دیکھیے میں ملک ہوں۔ ختمی مرتبت کے پاس ملائکہ آتے تھے تو ملک تھے تو ملک بن کے آتے تھے، جبریل تھے تو جبریل بن کے آتے تھے، میکائیل تھے تو میکائیل بن کے آتے تھے، اسرافیل تھے تو اسرافیل بن کے آتے تھے۔ یعنی رسول اللہ کے پاس بھی جب ملک آتے تھے تو ملک بن کے آتے تھے۔ لیکن خدا کی قسم یہ صرف اور صرف در اہل بیت ہے کہ جہاں ملک آتا ہے تو ملک بن کے نہیں آتا، سوالی بن کے آتا ہے، اور سوالی بن کے آواز دیتا ہے کہ کہیں بھی جانا، کچھ بھی بن کے جانا، لیکن جب ان کے در پر آنا تو سوالی بن کے آنا، فسادی بن کے نہ آنا۔ ایک صلوات وہ ہے محمد، آپ نے غور مایا، یہ در اہل بیت ہے۔ خدا کی قسم آل محمد کے در کو تو کسی نے پہچانا ہی نہیں، سب عجیب غریب انداز ہے، سب ایک ہی انداز۔ اب یہاں کے اوپر لوگوں نے کہا کہ وہ سب ٹھیک ہے، آل محمد کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور ہمیں بھی اللہ نے خلق کیا، تو جیسے وہ ہیں ویسے ہم۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے رسول، وہ ہمارے جیسے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ویسے ہی عبادت کریں اور تھوڑی محنت کریں تو ہم بھی انہی کے جیسے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ پھر آپ کم محنت کیوں کر رہے ہیں، خالی رسول بننے سے کیا فائدہ ہے، تھوڑی اور محنت کیجئے، پروردگار ہی بن جائیے، بات ہی ختم ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں، لیکن ہم کچھ بھی کریں ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے اور وہ ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے یہاں بھی یہی نظریہ قائم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ صاحب وہ ہمارے ہی جیسے ہیں، زبان سے کہیں یا نہ کہیں انداز ہمارے سامنے یہی آتا چلا جا رہا ہے۔ اور کہا صاحب ہم سامعین میں ہیں تو ہم ہیں، اور ہم سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تو انہوں نے کہا یہ ذاکر ہو گئے، مولوی ہو گئے، اور علماء کرام سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے تو انہوں نے کہا یہ مرجع کرام ہو گئے۔
اور مراجع کرام تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے تو انہوں نے کہا یہ اصحاب ہو گئے، اور اصحاب تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے تو انہوں نے کہا یہ آل محمد۔ ایسا نہیں، ساری کائنات ایک طرف ہے اور آل محمد ایک طرف ہے۔ دیکھیے ایک طرف، پوری توجہ سنیے گا، ساری کائنات میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مرجع کرام بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، سب ہیں، سب ایک طرف ہیں اور آل محمد ایک طرف ہے۔ اور اس کی دلیل بالکل سامنے کی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ نے جس طرح سے ہمیں بنایا ویسے آل محمد کو نہیں بنایا۔ ہمارا اللہ نے ایک بالش کا چہرہ بنایا، ایک بالش کے چہرے میں خداوند عالم نے عدل و انصاف یہ قائم رکھا کہ جو چیزیں ایک شخص کو دیں وہی ساری چیزیں دوسرے شخص کو بھی دیں۔ اگر آپ کو 2 آنکھیں دیں تو 2 آنکھیں ہمیں بھی دیں، ایک دہن آپ کو دیا تو ایک دہن ہمیں بھی دیا، 2 ہونٹ آپ کے بنائے تو 2 ہونٹ ہمارے بھی بنائے، 2 رخسار آپ کے بنائے تو 2 رخسار ہمارے بھی بنائے، 2 سننے کے لیے کان اللہ نے آپ کے بنائے تو 2 ہمارے بھی بنائے۔ ایک بالش کے چہرے میں سب کے پاس وہی ہے جو سب کے پاس، مگر امتیاز یہ ہے کہ ہر ایک کا چہرہ ہر ایک سے الگ ہے۔ آپ نے غور کیا کہ ایک بالش کے چہرے میں اللہ نے پھر بھی فرق پیدا کیا، چاہے اس نے سب کو ایک ہی جیسی چیزیں عطا کی اور ایک ہی انداز سے عطا کی، لیکن اس کے بعد بھی اس نے سب کا چہرہ سب سے الگ بنایا، اور ہم پہچانے گئے تو اپنے فرق سے پہچانے گئے۔ جب چہرہ دیکھا ان کا یہ فلاں صاحب ہے، چہرہ دیکھا یہ فلاں صاحب ہے، چہرہ دیکھا یہ فلاں صاحب ہے، یعنی یہ جو فرق ہے یہی ہماری پہچان ہے، یہ جو اختلاف ہے یہی ہماری پہچان ہے۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ سب ایک سے نہیں بنا سکتا، لہذا اس نے سب الگ الگ بنا دیے، تو اللہ نے کہا ایسا بھی نہیں ہے، اگر میں الگ الگ بنانا چاہوں تو ساری کائنات کو الگ الگ بنا دوں، اور اگر ایک بنانا چاہوں تو 14 ایسے بنا دوں کہ آواز سے آواز ملا لو، انداز سے انداز ملا لو، کردار سے کردار ملا لو۔ حد یہ ہے کہ میرے نبی کو کہنا پڑے کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد، ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہاں سب کا انداز ایک جیسا نظر آئے گا۔ دیکھیں یہاں سب کا انداز ایک جیسا نظر آئے گا۔ یہ 14 ایسے ہیں کہ جو سب ایک جیسے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے، اور آج کی تاریخ بھی ایک محمد کے شہادت کی تاریخ ہے۔ کون؟ ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ کیا شان ہے امام کی اور کیا انداز ہے امام کا۔ آپ کو معلوم ہے واقعات برابر آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ علم ہے تو وہی نبی والا علم، شجاعت ہے تو وہی اس گھرانے والی شجاعت، انداز ہے تو اس گھرانے کا اپنا منفرد انداز ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، امام خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں، مامون کی سواری گزری، اور جب سواری آنے لگی تو سارے بچے چھوڑ کے چلے گئے، امام اپنی جگہ کھڑے رہے۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ایسا ہے جو نہیں گیا تو وہ اپنی سواری سے اترا، امام کے قریب آیا اور آگے کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہ گئے؟ امام مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کہ یہاں سے میرے ہٹ جانے کی 2 وجہ تھی، یا تو میں تیرا مجرم ہوتا تو میں چلا جاتا، ایسا تو تھا نہیں۔ اس نے کہا بے شک، کہ پھر میرے جانے کا سوال کیا پیدا ہوتا۔ دوسرا جو وجہ ہے، دوسری وجہ وہ یہ ہو سکتی تھی کہ راستہ تنگ ہوتا اور تیری سواری کو نکلنے میں پریشانی ہوتی تو میں یہاں سے ہٹ جاتا، راستہ کشادہ ہے لہذا میرے ہٹنے کا کیا سوال ہے۔ وہ خاموش ہوا اور اس کے بعد اس نے پلٹ کے پوچھا کہ آپ کا اسم شریف؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے محمد کہتے ہیں۔ کہ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بس جیسے ہی کہا، امام نے مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ ساری کائنات جس گھرانے کو جانتی ہے اسی گھرانے سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔
بادشاہ کی سواری آگے بڑھ گئی، چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ پلٹ کے آیا تو پھر سواری سے اترا، امام کو اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا دیکھا، آہستہ آہستہ سر جھکائے ہوئے امام کے قریب آیا، غور سے امام کو دیکھا، اور اس کے بعد اس نے مٹھی بند کر کے امام کے آگے ہاتھ بڑھایا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، دیکھیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ بس جیسے ہی کہا ویسے ہی علم کا ایک موجیں مارتا ہوا سمندر جوش میں آیا۔ امام نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے ساری کائنات کو خلق کیا، اس زمین کو خلق کیا، اس آسمان کو خلق کیا، سورج اور چاند و ستاروں کو، بہتے ہوئے دریاؤں کو اللہ نے خلق کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس زمین کے اوپر کچھ لوگوں کو اختیار دے دیا، اقتدار دے دیا، حکومت دے دی، بادشاہت دے دی، اور انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہوں میں شکار کا شوق پیدا ہو گیا، بادشاہ کیونکہ شکار کے شوقین ہوتے ہیں لہذا وہ شکار کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے پاس ایک باز رکھتے ہیں، اور اسی میں کا ایک بادشاہ نکلا شکار کے لیے، اس کے ہاتھ میں ایک باز تھا، اس نے اپنے باز کو چھوڑا۔ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان دریاؤں کو پیدا کیا جس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو خلق کیا۔ باز ہوا میں پرواز کرتا ہوا ان دریاؤں تک پہنچا، اور اس دریا سے ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے پنجے میں دبا کے لے کے آیا، اور آنے کے بعد بادشاہ کے ہاتھ پر رکھ دی، جس کو ایک طرف سے سرخ ہے اور ایک طرف سے سفید ہے، اور اس مچھلی کو بادشاہ اپنی مٹھی میں دبا کے آل محمد کے گھرانے کے بچوں کا امتحان لیتا ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد۔ دیکھیں یہ ساری تفصیل جب بیان کی، اب غور طلب یہ ہے، سوال صرف اتنا سا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ امام کہتے تھے کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، جواب ہو جاتا، لیکن یہ ساری تفصیل بیان کی۔ تفصیل کیوں بیان کی؟ تو شاید امام جواب دیں کہ اگر میں یوں ہی کہہ دیتا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے تو میرے علم کا تو اندازہ ہوتا، لیکن میری وسعت علم کا اندازہ نہ ہوتا۔ ایک صلوات وہ ہے محمد۔ میں آپ نے غور فرمایا، انداز عجیب و غریب ہے، اور اس کے بعد جب یہ بیان کیا تو بادشاہ خوش ہو گیا، اور اس نے کہا بے شک آپ ہی آل محمد کے گھرانے کے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں اپنی نبوت کو قرار دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کا عقد امام کے ساتھ کر دیا، اپنی بیٹی کا عقد امام کے ساتھ کر دیا، لیکن یہ بیٹی دشمن اہل بیت، اور اس نے وہ ظلم کیا جو بیان سے باہر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام کو زہر دے دیا گیا۔ آج کی وہ تاریخ ہے جو جن امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب مصائب کے لیے، رونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جملہ اس قاتلہ زوجہ کا کافی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آخر وقت میں امام ہم سے پانی مانگتے رہے مگر ہم نے انہیں پانی نہ دیا۔ عزیزوں یہ امام وہ ہیں کہ جو پیاسے اس دنیا سے چلے گئے، پیاسے اس دنیا سے چلے گئے۔ جب پیاس کا غلبہ ہوتا تھا تو تڑپ تڑپ کے فرماتے تھے ہائے میرا باپ جد حسین، آئے میرے جد حسین، اے میرے حسین آپ کو تو پیاسا و بھوکا ذبح کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، آپ کے فرزند باعجاز تشریف لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہوئی، اور اس کے بعد امام کو سپرد لحد کر دیا گیا۔ میں کہوں گا ہاں جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کا جنازہ بے گور و کفن نہیں پڑا رہتا، وہ تو ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی شہید ہے کہ جس کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی سرزمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ آئے سید سجاد کیا کریں، اپنے بابا کو کیسے دفن کریں؟ چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ شہزادی زینب نے تڑپ کے فرمایا میرے لال یہ کیا عالم ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو رہا ہے؟ امام نے تڑپ کے فرمایا پھوپھی اماں ان لوگوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہے۔ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار۔ واہ حسین واہ سیالم الذین ظلموا قوم انقلبوا مما اللہ لا الہ الا هو۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اور مرحومہ کے نام صالح صاحب فرما دیا۔
या का